السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا علی جی نے جو کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن ناظرین نئی ابھی اپڈیٹ ملی ہے کہ کل کو ان کی دوبارہ پیشی ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی ضمانت ہو جائے، ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین میں آپ کو گفتگو سنانے جا رہا ہوں ڈاکٹر احمد نصیر صاحب کی، جو وہ اس حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی کل ضمانت ہو جائے۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک جملہ یہ بھی کہتا چلوں، ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ مرزا علی جی نے ہمیشہ ایک ہی نعرہ بولتے ہوتے ہیں، ایک بات کرتے ہوتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں۔ لیکن ناظرین میں ہمیشہ بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ ایک ایسا طبقہ بھی ہے جو ساری عمر لوگوں کو بابوں قصے کہانیاں سناتا ہے، اور ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول والے دن یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لے کر جشن جلوس نکال کر اپنے آپ کو عاشق رسول کہلانا شروع کر دیتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ لیکن نبی یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، جیسے مرزا علی جی نے لوگوں کو بتایا ہے کہ رب العالمین کا قرآن یہ کہتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان یہ کہتا ہے، ایسے کاش یہ بھی طبقہ جو بابوں کی قصے کہانیاں سناتا ہے، کاش یہ بھی طبقہ لوگوں کو رب العالمین کا قرآن سناتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتے۔ تو کیا ناظرین آئیے ہم ویڈیو کی طرف پڑھتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ناظرین آگے تھوڑی سی ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے گفتگو سنتے ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے حوالے سے ان کے چاہنے والوں کے لیے، ان کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اچھی خبر ہے آج، کیونکہ میرے چہرے پر آپ مسکراہٹ بھی دیکھ رہے ہیں۔ مصدقہ ذرائع سے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے، ہمارے مصدقہ ذرائع سے ہم کو یہ معلوم ہوا ہے، اور ہمارے اس ولاگ کے بعد ظاہر ہے کہ یہ لوگ اس پہ ولاگز کرنے لگیں گے۔ ناظرین کرام، کل بروز منگل 23 ستمبر راولپنڈی عدالت میں انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت کی سماعت ہے۔ جی ہاں ناظرین کرام، کل مبینہ طور پر انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ یہ آپ کو میں اس وقت بہت بڑی خبر دے رہا ہوں۔ ہم کو ہمارے مصدقہ ذرائع سے یہ معلوم پڑا ہے کہ کل راولپنڈی عدالت میں منگل کے روز 23 ستمبر کی تاریخ ہے، انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت کی سماعت ہے۔ یعنی معزز جج صاحب جو ہیں، آنریبل جج صاحب جو ہیں، وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے کیس کو دیکھیں گے، اور جو ضمانت کے لیے درخواست ادا کی گئی تھی لیگل ٹیم کی طرف سے انجینئر صاحب کی، اب کل ضمانت کی سماعت ہے۔ ضمانت ہوگی یا نہیں ہوگی کل فیصلہ کیا جائے گا معزز جج صاحب کی جانب سے۔ ناظرین کرام، مبینہ طور پر آپ کو اطلاع دے رہا ہوں، بڑی خبر دے رہا ہوں کہ کل انشاءاللہ تعالی بروز منگل 23 ستمبر انجینئر محمد علی مرزا کی ضمانت کی سماعت۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، لیکن ناظرین ایک جملہ یہ میں کہتا چلوں، جس کو رب العالمین بچانے پہ آ جائے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، جس کو رب العالمین مارنے پہ آ جائے اور اس کو کوئی بچا نہیں سکتا۔ یقین مانیے، آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، مرزا علی جی نے جو عوام الناس کے سامنے جو لوگوں کے سامنے قرآن حدیث پیش کیا ہے، وہ آپ کو ہر چیز کا علم ہے۔ لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بھی بتاتا چلوں، ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سچے دل سے محبت اور پیار تب ہوگا جب ہماری پوری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہوگی۔ جبکہ ناظرین آپ کو پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ ایسا طبقہ جو بابوں قصے کہانیاں سناتے ہیں، میں بار بار یہ کہتا ہوں، اگر ان لوگوں نے قصے سنانے ہیں تو نبی یوسف علیہ السلام کا آپ قصہ سنائیں، سورۃ یوسف نکال کر لوگوں کو سنائیں، سورۃ قصص پڑھ کر سنائیں، اصحاب کہف کا قصہ سنائیں۔ آپ 15 پارے کے اندر آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے اصحاب کہف کا ذکر کیا۔ تو ناظرین اگر سنانا ہے تو لوگوں کو رب العالمین کا قرآن سنائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنائیں۔ تو اگلی بات یہ بھی کہتا چلو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں 2 چیزیں دی ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے۔ نمبر 1 قرآن، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جیسا کہ وہ حدیث ہے عن المقدام رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ حضرت مقدام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، میں آپ کے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، نمبر 1 رب العالمین کا قرآن، دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ جب تک آپ ان دونوں کو مضبوطی تھامے رکھو گے آپ ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ ناظرین جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، پھر کیا ضرورت ہے لوگوں کو قصے کہانیاں سنانے کی۔ باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی
शरीयत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की सीख दे और अल्लाह पाक हमें 5 वक्त का पक्का सच्चा नमाजी बना दे और जितने भी बे औलाद जोड़े हैं अल्लाह पाक सब को नेक नबीना सेहत तंदुरुस्ती वाली ईमान वाली लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमा दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।